لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وامامتہم وخلافتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات بر محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، بزرگان ملت، برادران ایمانی، اس عشرہ مجالس کی آج کی یہ 7ویں مجلس کی جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان مجالس کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی ایسے بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جنہیں اس نے عالمین میں سے چن لیا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین پر۔ گفتگو کا سلسلہ کل آتے آتے جناب نوح تک پہنچا تھا کہ جنہیں اللہ نے دوسرے مصطفیٰ کے نام سے خطاب کیا، یعنی پہلے جس شخصیت کو اصطفیٰ بنایا وہ آدم ہے، اور دوسری شخصیت جسے اللہ نے اصطفیٰ کیا، جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، وہ جناب نوح ہے، جن کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ ان کا اصل نام عبد الجبار یا عبد الغفار یا عبد الستار تھا۔ نوح نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے، جو ان پر ظلم ہوتے تھے، جو ان کی قوم والے ان پر تشدد کرتے تھے، تو یہ نوحہ پڑھتے تھے، اور اللہ کو ان کا یہ عمل، یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ نام ہی ان کا نوح رکھ دیا۔ دیکھیے نوح وہ نبی ہیں کہ جو سب سے پہلے رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب شریعت نبی بھی ہیں۔ بظاہر شریعت کا آغاز جناب نوح سے ہی ہوا ہے، یعنی جناب نوح سے پہلے شریعت ظاہر نہیں ہوئی تھی، جناب نوح کے ذریعے ہی اللہ نے شریعت کو ظاہر کیا۔ نام جس نبی کا عبد الغفار تھا اس کا نام نوح پڑ گیا کیونکہ وہ نوحہ پڑھتے تھے، اور ایسے نبی کے ذریعے سے اللہ نے شریعت کا آغاز کیا۔
اب ہم سب عزاداران مظلوم کربلا ہیں، ہم سے سوال کیا جاتا ہے یہ بتائیے یہ نوحہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ ماتم کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ عزاداری کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ گریہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ نوحوں کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ گریے کا آغاز کہاں سے ہوا، عزاداری کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اب چاہے ہم پہ جتنے فتوے لگا دیے جائیں، لیکن ایک بات کا فیصلہ تو ہو گیا نا کہ جہاں سے شریعت کا آغاز ہے وہیں سے نوحوں کا آغاز ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جہاں سے شریعت کا آغاز ہے وہیں سے نوحوں کا آغاز ہے، وہیں سے گریے کا آغاز ہے، وہیں سے عزاداری کا آغاز ہے۔ تو جناب نوح کی قوم والے ان پر اتنے ظلم کرتے تھے کہ نوح کو نوحہ پڑھنا پڑ جاتا تھا۔ پروردگار تو ان کا ظلم دیکھ رہا ہے، اور تاریخ میں تو یہاں تک لکھا کہ جناب نوح کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے درمیان چھپ جاتے تھے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ وہ پتھروں کے درمیان چھپ جاتے تھے۔ اور جب وہ پتھروں کے درمیان چھپ جاتے تھے اور ان کی قوم والوں کو نوح دکھائی نہیں دیتے تھے تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ نوح مر گئے اور انہیں وہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، پتھر اتنے مارے جاتے تھے کہ پتھروں کے درمیان نوح چھپ جاتے تھے۔ جب انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نوح کو مار دیا، نوح اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نوح مر گئے، اور کافر نوح کو مرا ہوا مان کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کافروں کی پرانی عادت ہے کہ اگر نبی انہیں دکھائی نہ دے تو اسے مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ شاید پہنچے نہیں جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ کافروں کی عادت ہے کہ اگر نبی دکھائی نہ دے تو اسے مردہ سمجھ کر چلے جاتے ہیں۔ بھائی نوح کی قوم والوں کو جب نوح دکھائی نہ دیے تو انہیں مردہ سمجھ کے چلے گئے۔ احد کے میدان میں جب نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو محمد دکھائی نہ دیے تو وہ بھی پہاڑوں پر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو کافر نوح کو مردہ سمجھ کر چلے جاتے تھے کہ اب ان کا کام ہم نے تمام کر دیا، لیکن اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتا تھا، وہ کوئی اور نہیں جبریل امین ہوتے تھے۔ آتے تھے، ایک ایک پتھر کو ہٹاتے تھے، دیکھتے تھے کہ جناب نوح بہت زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں کتابوں میں ہے اور ہماری اور سب کی کتابوں میں ہے، متفق علیہ ہے کہ جناب جبریل امین جب نوح کے بدن کے زخموں کو دیکھتے تھے تو اپنا پر نوح کے زخموں پر رکھتے تھے، نوح ٹھیک ہو جاتے تھے، نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ نوح کون ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، اولو العزم نبی ہے، انہیں شفا کون دے رہا ہے؟ جبریل امین، فرشتہ، ملک۔ اما دنیا حسین کا کیا مقابلہ کرے گی؟ جسے فرشتہ شفا دے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ فرشتہ جسے شفا دے اسے نوح کہتے ہیں، اور حسین جسے شفا دے، فرشتوں کو جو شفا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو جناب نوح پھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے، دوسرے دن پھر پتھر مارے جاتے تھے، پھر آتے تھے جبریل شفا دیتے تھے، پھر جناب نوح آتے تھے، یہاں تک کہ جناب نوح تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تو دعا کی، پروردگار اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اب ان پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے آواز دی، نوح اچھا ٹھیک ہے عذاب نازل ہوگا، پہلے کشتی بناؤ۔ واقعہ ثواب کا سنا، انشاءاللہ معروضات میں عرض کیے جائیں گے۔ کشتی بناؤ،
اب نوح نے کشتی بنانا شروع کی. جو لوگ نوح کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے کہ یہ نیا دین لے کر آ گئے, ہمیں ہمارے خداؤں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں, انہوں نے جب دیکھا کہ صحرا میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں وہاں نوح کشتی بنا رہے ہیں, تو کہا ابھی تک تو یہ ہمیں ورگلاتے تھے, اب شاید ان کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے. یعنی یہ کافروں کی عادت پرانی یہ بھی ہے کہ وہ نبی کے دماغ پہ ہمیشہ شک کرتے ہیں, ان کا دماغ شاید خراب ہو گیا ہے. نوح کشتی بناتے رہے. اب جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو نوح نے آواز دی, پروردگار میرے ساتھ جنہیں آنا تھا وہ آ گئے, اب تو عذاب نازل کر. اللہ نے کہا عذاب آئے گا لیکن 100 سال اور تبلیغ کرو, 100 سال اور تبلیغ کرو. نوح نے پھر 100 سال تبلیغ کی. جب 100 سال گزر گئے پھر نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار جنہیں آنا تھا وہ آ گئے, اب عذاب نازل کر دے. اللہ نے کہا نہیں ابھی عذاب نہیں آئے گا, 100 سال اور تبلیغ کرو. اب جیسے ہی کہا 100 سال اور, تو جو آنے والے تھے ان میں سے تو کوئی نہ آیا, بلکہ جو نبی کے ساتھ تھے ان میں سے 1/3 لوگ چلے گئے. یہ کیسا تمہارا پروردگار ہے, عذاب نازل کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن عذاب نازل نہیں کرتا. وہ بھی چلے گئے. 100 سال پھر نوح نے تبلیغ کی, پھر عذاب کے لیے دعا کی. اللہ نے کہا ابھی اور تبلیغ کرو. اب جو بچے تھے ان میں سے بھی کچھ چلے گئے. پھر کہا اور عذاب اور تبلیغ کرو. تبلیغ کی, کہا پروردگار اب عذاب نازل کر دے. کہا بس اور 100 سال تبلیغ کرو. اب کافی لوگ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے کہ میں تمہارے پروردگار پہ بھروسہ نہیں کروں گا, تمہارا پروردگار بار بار کہتا ہے عذاب نازل کروں گا لیکن عذاب نازل نہیں کرتا, لہذا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. جو مومن تھے بلکہ مومن بن کر آئے تھے وہ سب کافروں کی طرف واپس پلٹ گئے. آخر میں 80 لوگ جب بچے, اللہ نے کہا نوح اب ان 80 لوگوں سے کہو کہ وہ سفینے میں سوار ہو جائے, اب میں عذاب نازل کروں گا. نوح نے کہا پروردگار عذاب اگر نازل کرنا تھا تو پہلی مرتبہ میں نازل کر دیتا, میرے ساتھ کتنے زیادہ لوگ تھے, اب دیکھو میرے ساتھ صرف 80 لوگ بچے ہیں. اللہ کی آواز آئی, نوح اگر میں پہلی ہی بار میں عذاب نازل کر دیتا تو جو مومنوں کے لباس میں کافر چھپے ہوئے تھے وہ بچ جاتے. بات پہنچ گئی. اب ایک حدیث سنیے, ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کے آخری بیٹے کا ظہور کب ہوگا؟ تو میرے چھٹے امام نے جواب دیا میرے بیٹے مہدی کے ظہور اور نوح کی قوم پر عذاب دونوں ملتے جلتے ہیں. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جو حال نوح کی قوم پر عذاب آنے کا تھا وہی حال میرے آخری بیٹے کے ظہور تک ہوگا. کیا مطلب؟ کہ نوح کی قوم میں اس وقت تک اللہ کی جانب سے عذاب نہیں آیا جب تک کہ مومنوں کے لباس میں چھپے ہوئے کافر نہ ظاہر ہو گئے. اسی طریقے سے آخری کا ظہور بھی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شیعوں میں چھپے ہوئے مقصر نہ ظاہر ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. جب تک شیعوں میں چھپے ہوئے ایک منافق ظاہر نہیں ہو جائیں گے اللہ ہمارے آخری امام کو نہیں بھیجے گا. جیسے نوح کے زمانے میں جب جو مومن تھے چھپے ہوئے کافر مومنین کے لباس میں وہ جب تک ظاہر نہ ہو گئے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. جب 80 لوگ بچے کہا یہی خالص مومن ہیں, خالص ہیں, اب عذاب آئے گا. اب بلاؤ سب کو. جناب نوح نے جو کشتی بنائی تھی اس کے 3 طبق بنائے تھے, یعنی 3 منزلہ عمارت. پہلے حصے میں چرند پرند اور
جانور تھے، دوسرے حصے میں کھانے پینے کا سامان تھا، تیسرے حصے میں اور اوپر والے حصے میں انسان تھے، اور انسانوں کے ساتھ سب سے چھوٹی مخلوق اللہ کی چیٹیاں تھیں۔ چیٹیوں کو جناب نوح نے انسانوں کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ بھی ایک پیغام دیا ہے جناب نوح نے، یہ چیٹیوں کو انسانوں کے ساتھ کیوں رکھا؟ کیونکہ نوح جانتے تھے کہ اگر جانوروں کے ساتھ رکھوں گا تو جانور پیروں تلے انہیں دبا دیں گے، کیونکہ چیٹیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر پرندوں کے ساتھ رکھا تو پرندے اپنی چونچ سے چیٹیوں کو مار دیں گے، کیونکہ چیٹیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پرندے مضبوط ہوتے ہیں۔ نہ جانوروں کے ساتھ رکھا، نہ پرندوں چرندوں کے ساتھ رکھا، بلکہ رکھا کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ، جو سب سے کمزور مخلوق ہے اللہ کی، اسے سب سے بہادر مخلوق کے ساتھ رکھا، سب سے طاقتور مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رکھا، کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ جو اپنے سے کمزور کا نقصان نہیں کرتا وہی اصل میں انسان ہوتا ہے۔ نہ جانے میرا جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ یہ مجلس کا پیغام بھی ہے کہ نبی کی نگاہ میں وہی انسان ہے جو اپنے سے کمزور کو نہ کچلے، جو اپنے سے کمزور کا نقصان نہ کرے۔ نبی نے بلایا تو بلانے پر 80 افراد آ گئے، چیٹیاں آ گئیں، چرند پرند آ گئے، جانور آ گئے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی نے جب آواز دی تو کتوں کا ایک جوڑا تھا، انہوں نے بھی آواز سنی، تو مادہ نے نر سے کہا تم نے آواز نہیں سنی نبی کی؟ کہاں سنی ہے؟ کہا پھر چلتے کیوں نہیں؟ نبی نے بلایا ہے۔ کہا اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں نجس العین جانور ہوں، پتہ نہیں اپنی کشتی میں جناب نوح ہمیں جگہ دے یا نہ دے۔ تو مادہ نے کہا وہ نبی ہے، وہ جگہ دے یا نہ دے، لیکن تمہیں نہیں پتا اگر نبی آواز دے تو بلانے پہ جایا جاتا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بھائی کتے تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ اگر نبی بلائے تو نبی کے بلاوے پہ جایا جاتا ہے۔ اب انہیں کیا کہیں گے جنہیں نبی احد کے میدان میں آواز دیتے رہے، وہ پہاڑوں پر بھاگتے رہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ نبی آواز دیتے رہے اور لوگ پہاڑوں پر بھاگتے رہے۔ نبی کو مردہ سمجھ کر کہ نبی کا قتل ہو گیا اور بھاگ گئے۔ وہ تو کہیے علی کے تلوار کے صدقے میں اسلام کی جان بچی، ورنہ سب چلے گئے تھے۔ اور جب فتح یابی ملی اسلام کو سب واپس آئے۔ ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت واپس آیا جب نبی مدینے آ گئے تھے، نہ جانے کتنی دور بھاگ گئے تھے۔ جب واپس آئے سب تو نبی نے پوچھا یہ بتاؤ تم سب کے سب بھاگے کیوں تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے کہنے پر جنگ کر رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہم تو جنگ کر رہے تھے، لیکن برا ہو شیطان خبیث کا، ابلیس کا، اس نے ہمیں بہکا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے آواز دی۔ ہم لوگوں جب جنگ کر رہے تھے تو اس نے ایک آواز بلند کی، مسلمانوں کا نبی مار دیا گیا، محمد قتل ہو گئے، محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم جنگ کر رہے تھے۔ یا نبی اللہ جب ہم نے یہ آواز سنی کہ آپ قتل ہو گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ ہی کی وجہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں، اب جب آپ ہی نہ بچے تو پھر ہمارے جنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ لہذا ہم یہاں سے بھاگ گئے۔ پھر نبی علی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا یا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے کہا یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے عظمت کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے خون کی طہارت کی بات ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد نہ رہے تو ہمارے جنگ کرنے کا کیا فائدہ، لیکن میں نے
خدا صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کہ سرکار ہم تو جنگ کر رہے تھے لیکن شیطان نے بہکا دیا، شیطان کی آواز ہمارے کانوں تک آئی. اچھا یہ سب نے لکھا کہ ان کا یہی جملہ تھا کہ شیطان کی آواز انہوں نے سنی اور بھاگ گئے. اب سنیے صواعق محرقہ، یہ کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی تھی. اس میں ایک واقعہ ہے. صواعق محرقہ ہمارے خلاف لکھی گئی کتاب، لیکن وہ شیعہ ہی کیا کہ جو دشمنوں کے بیچ سے درمیان سے اپنی مطلب کی باتیں نہ نکال لے دشمنوں کی کتابوں سے. صواعق محرقہ میں یہ واقعہ ہے کہ جب نبی اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو مکے کے کافر بڑے ناراض تھے. ایک دن ابلیس رسول کی شبیہ بن کر آ گیا. یہ ان کی کتابوں میں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ابلیس کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا. ان کی کتابوں میں ہے کہ ابلیس آیا رسول کی شکل میں، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو کر کافروں کے سامنے کافروں کے تین بڑے خدا لات، منات، عزا، ان تینوں کی تعریفیں کرنے لگا. تو اب تک جو کافر رسول سے خفا تھے ان کے دل میں نبی کے لیے تھوڑی رحم دلی آئی کہ نہیں، ہم جتنا برا سمجھتے تھے محمد اتنے برے نہیں ہیں. دیکھو ہمارے خداؤں کی تعریف کر رہے ہیں. جبکہ تعریف کر رہا تھا ابلیس، آیا تھا محمد کے لباس میں. صواعق محرقہ کے مصنف لکھتے ہیں یہ آواز اس کی کافروں نے تو سنی لیکن کسی مسلمان نے اس کی آواز نہ سنی. اب وہ خود لکھتے ہیں اس لیے کسی مسلمان کے کانوں تک اس کی تقریر نہیں پہنچی کیونکہ ابلیس کی آواز صرف کافر سن سکتا ہے. نہ جانے آپ کہاں ہیں، میں نے تو پڑھ دیا. ابلیس کی آواز صرف کافر ہی سن سکتا ہے. ہم نے کہا بھیا جب فیصلہ کر دیا کہ ابلیس کی آواز صرف کافر ہی سن سکتا ہے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو جنگ احد میں کہہ رہے تھے ہم نے ابلیس کی آواز سنی تب آپ کو چھوڑ کے بھاگے. بھائی ابلیس کی آواز صرف کافر سن سکتا ہے، مومن ابلیس کی آواز نہیں سن سکتا. تو وہ کون تھے جنہوں نے ابلیس کی آواز سنی بھی اور اس پہ عمل بھی کیا، نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور ہم سے کہتے ہو کہ فلاں نے کلمہ کب پڑھا، علی کے بابا نے کلمہ کب پڑھا، علی کے دادا نے کلمہ کب پڑھا. تم خود فیصلہ کر کے بتاؤ علی کا باپ کا کلمہ بعد میں دیکھنا، پہلے یہ بتاؤ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے تھے انہوں نے واپس کب کلمہ پڑھا. صلوات پڑھے بر محمد وآل. جو نبی کو چھوڑ کر بھاگے تھے انہوں نے کب کلمہ پڑھا. نبی بلاتا رہا کہاں بھاگ رہے ہو، اور بھاگتے رہے. اور ادھر نوح کے زمانے کا کتا کہہ رہا ہے کہ جب نبی بلائے تو بھاگا نہیں جاتا، آیا جاتا ہے. اور نبی نے اس کتے کو بھی بٹھایا ہے کشتی میں جانوروں کے ساتھ. اور اس کے بعد عذاب آیا، عذاب یہاں تک کہ سب کے سب ڈوب گئے. نوح کی زوجہ بھی ڈوب گئی، ایک زوجہ، اور جس کا نام رابعہ تھا. اور نوح کا ایک بیٹا بھی ڈوب گیا جس کا نام کنعان تھا. جناب نوح ان نے بچانے کی کوشش کی، پروردگار میرا بیٹا ہے. کہا بیٹا ہوگا تمہارا، لیسا من اہلک، اب تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آواز قدرت آئی، انہو عمل غیر صالح. اب تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے. توجہ، اس کا عمل غیر صالح ہے، یعنی نیک عمل نہیں ہے اس کا.
اس نے تمہارا دامن چھوڑا، تمہاری بات نہیں مانی، لہذا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے قانون میں نبی کا بیٹا ہونے کے لیے شرط ہے کہ عمل کا صالح ہو۔ نہیں توجہ کی آپ نے، میں جملہ بدل دوں، معصوم کا، حجت کا بیٹا ہونے کے لیے شرط ہے کہ عمل صالح ہو۔ حجت کا بیٹا ہونے کے لیے شرط ہے کہ عمل صالح ہو۔ نوح کا بیٹا نوح کے ابنیت سے باہر ہو گیا، نوح کی اہلیت سے نکل گیا، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ کیونکہ حجت کا بیٹا ہونے کے لیے عمل کا صالح ہونا ضروری ہے۔ اب سمجھے زہرا نے عباس کو بیٹا کیوں کہا تھا؟ عباس کا عمل صرف صالح نہیں تھا، عباس مکمل عبد الصالح تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، لہذا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ بیٹا بھی چلا گیا، ایک زوجہ بھی چلی گئی، جو کشتی میں سوار تھے بس وہی بچے۔ اور اللہ نے پھر قرآن میں کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نوح کو نجات دی اور نوح کے اصحاب کو نجات دی۔ غور کرنے والا جملہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی، یعنی جو سفینے میں بیٹھے تھے، جو سفینے کی صحبت میں تھے، میں نے انہیں نجات دی۔ پروردگار یہ سب کے سب نوح کے اصحاب ہی تو تھے، تو کہہ دیتا میں نے نوح کو نجات دی، نوح کے اصحاب کو نجات دی۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے، نادان مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نوح بھی نجات یافتہ، نوح کے اصحاب بھی نجات یافتہ، تو آنے والے زمانے میں یہ بدو مسلمان لکھ دیں گے کہ نبی بھی نجات یافتہ ہوتا ہے، نبی کا صحابی بھی نجات یافتہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی مرحلے پر یہ کہہ دیا کہ میں نے نوح کو نجات دی اور سفینے کے اصحاب کو نجات دی۔ میں نے فیصلہ کر دیا نوح نبی کی رشتہ داری سے نجات نہیں ملتی، سفینے کی وفاداری سے نجات ملتی ہے۔ نہیں، شاید بات نہیں پہنچی۔ نبی کی رشتہ داری سے نجات نہیں ملتی، سفینے کی وفاداری سے نجات ملتی ہے۔ شاید اسی لیے تو رسول نے جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو یہی فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے جیسی ہے۔ اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے جیسی ہے۔ جیسے نوح کے سفینے میں سوار ہونے والے نجات یافتہ، ویسے ہی اہل بیت کا دامن تھامنے والے بھی نجات یافتہ۔ یہ فیصلہ کر دیا قرآن اور نبی کی حدیث نے۔ جب کشتی چل رہی تھی تو یہی شیطان اس نے اپنے ایک چیلے کو بھیجا کہ جاؤ اور نوح کی کشتی کو ڈبو دو۔ وہ پہنچا، اس نے چاہا کہ کشتی کو ڈبو دے، ہاتھ آگے بڑھایا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو بعد میں آ کر پتا چلا، نبی کا زمانہ تھا، اصحاب کا مجمع تھا۔ مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک دودت آیا ہے، ایک بہت بڑا جنات مسجد میں داخل ہوا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رخسار پہ کوئی نشان پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا لوگ ڈر گئے، یہ کون آ گیا؟ یہ تو انسانوں میں سے ہے نہیں، یہ کس ملک سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو دودت لگ رہا ہے، یہ تو جنات لگ رہا ہے۔ لوگ ڈرے، نبی نے کہا ڈرو نہیں، اسے راستہ دو۔ یہ آج اپنا مقدمہ لے کر آیا ہے، آیا نبی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نوح کے زمانے کا جن ہوں، میں شیطان کا شاگرد تھا۔ جب نوح کشتی بنا رہے، کشتی نوح کی پانی میں چل رہی تھی
تو شیطان کے حکم سے میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ میں کشتی کو ہاتھ سے پلٹ دوں. ایک جوان اسی وقت آیا. آنے کے بعد اس نے ایک ہاتھ میرے رخسار پہ مارا. یہ ہے اس تماچے کا داغ. اور اس کے بعد ایک رسی سے اس جوان نے میرے ہاتھ باندھ دیے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ سفینے کے مقابلے میں، کشتی کے مقابلے میں. کیا کیا پروردگار نے؟ کشتی کے مقابلے میں جو آیا تھا اس کے ہاتھ باندھ دیے. نبی نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا جو بھی کشتی کے مقابلے میں آئے گا میں اس کے ہاتھ باندھ دوں گا. اب نہ جانے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. ہمارے قوم کے تو بچے اشارہ سمجھتے ہیں. جو بھی کشتی کے مقابلے میں آئے گا اللہ اس کے ہاتھ باندھ دے گا. کہا یا رسول اللہ نوح کے بعد بہت سے انبیاء آئے، میں سب کے پاس گیا، انہوں نے کوشش بھی کی کہ میرے ہاتھ کھول دیں لیکن کسی نبی سے میرے ہاتھ نہیں کھلے. یا نبی اللہ آپ آخری نبی ہیں، اگر آپ بھی ہاتھ نہیں کھولیں گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ برسوں سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، نبی اللہ میرے ہاتھ کھول دیجئے. نبی نے فرمایا جس نے باندھے تھے وہی تیرے ہاتھ کھولے گا. کہا یا نبی اللہ جس دن سے اس نے میرے ہاتھ باندھے میں نے اس دن سے اسے دیکھا بھی نہیں. کیسے جاؤں اس کے پاس؟ آپ پتہ بتا دیجئے. اتنے میں لوگوں نے آواز دی علی آ گئے، علی آ گئے. اب جیسے ہی اس نے علی کا چہرہ دیکھا ڈر کے مارے رسول کے پیچھے چھپنے لگا. رسول نے کہا ڈرتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی جوان تو ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. کہا ڈر نہیں، میرے قریب آ. علی قریب آئے. نبی نے علی سے پوچھا علی جانتے ہو اسے، پہچانتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ جسے اپنے ہاتھوں سے سزا دی ہو اسے کیسے بھولوں گا. کہا علی آیا ہے کہ اس کے ہاتھ کھول دیے جائے. علی چلو اس کی غلطی معاف کرو، یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کے ہاتھ کھول دو. علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں کھول دیتا ہوں مگر میری دو شرطیں ہیں. توجہ، مگر میری دو شرطیں ہیں. کہا علی کیسی شرط؟ کہا میری پہلی شرط ہے کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری شرط ہے کہ یہ کہے محمد رسول اللہ. اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی نے ہاتھ بڑھایا کہ اس کے ہاتھ کھولے جائے. نبی نے کہا علی ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. ٹھہرو. کہا یا نبی اللہ میری شرط اس نے مان لی، میں اس کے ہاتھ کھولنے جا رہا ہوں. کہا نہیں ابھی نہیں کھولنا، ابھی تو اس نے تمہاری شرط مانی ہے، میری شرط بھی ہے. کہا یا نبی اللہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا تمہاری شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری شرط ہے جب تک یہ نہ کہے علی ولی اللہ اس کا ہاتھ نہ کھولنا. اللہ اکبر. میری شرط ہے علی ولی اللہ، جب تک یہ علی ولی اللہ نے کہے اس کا ہاتھ نہ کھولنا. بھائی علی کی دو شرطیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کی ایک شرط علی ولی اللہ. اب ہنسی آتی ہے ان مسلمانوں پر جو علی کی شرطوں کو تو مانتے ہیں نبی کی شرط کو نہیں مانتے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نبی نے بتا دیا کہ میری شرط جب تک نہیں مانو گے تب تک نجات نہیں ملے گی. یعنی علی ولی اللہ کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا نہ محمد الرسول اللہ کام آئے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے گا. اور صرف علی کی ولایت کے اقرار پہ ہی اگر کوئی رک گیا تب بھی نجات نہیں ہے. علی کے بعد ہر امام کی امامت اور ولایت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. آج جس امام کی شب شہادت ہے نا، جب نیشا پور ہمارے 8ویں امام پہنچے تھے
تو ان سے نیشاپور والوں نے کہا تھا مولا یہ بتائیے کوئی حدیث ارشاد فرمائیے جو ہمارے کام آ سکے. مولا نے کہا سنو، میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے اور انہوں نے میرے جد رسول خدا سے سنا. رسول خدا نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. لوگ خوش ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا. لوگ خوش ہوئے. امام کی سواری آگے بڑھی. تھوڑی دور چلے تھے، امام کی سواری پھر رکی، محمل سے پردہ ہٹایا. امام نے پھر فرمایا مگر اس قلعے میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں میں بھی ایک شرط ہوں. کیا مطلب؟ یعنی لا الہ الا اللہ میں اس وقت تک کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کی نبوت کا اقرار نہ کرے، اور نبی کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ائمہ کی امامت کا اقرار نہ کیا جائے. ایک ایک امام کی امامت کا اقرار ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو 12 کی 12 جانشینوں کی امامت کا اقرار کرنا لازم ہے. اور جب 12 کی امامت و ولایت کا اقرار کریں گے تبھی اللہ اپنے قلعے لا الہ الا اللہ میں داخل کرے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ہے ہمارے 8ویں امام کی، جنہوں نے کہا کہ میں بھی اس شرط میں سے ایک شرط ہوں. یعنی اگر کسی نے میرے بابا موسی کاظم علیہ السلام تک ان کی امامت تک اقرار کیا لیکن میری امامت کا انکار کر دیا تب بھی وہ اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا. آج انہیں امام کی شب شہادت ہے. ایک روایت کے مطابق 17 صفر ہمارا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا. شہادت انشاءاللہ آپ اگلی مجلس میں سماعت فرمائیں گے. میرا امام وہ ہے جس کا ایک لقب ہے ضامن آہو، یعنی ہرن کا ضامن. پتہ ہے یہ لقب کب ملا امام کو؟ امام ایک جنگل سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے امام نے دیکھا کہ ایک شکاری ہے جس نے ایک ہرنی کا شکار کیا ہے. ہرنی کو پکڑے ہوئے لے جا رہا ہے. امام نے جیسے اسے دیکھا اسے روک لیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے مولا ہرنی کا شکار کرنے آیا تھا، بہت دیر بعد صبح سے شام ہو گئی، ہرنی مجھے اب ملی ہے، اس کا شکار کیا اور لے کر جا رہا ہوں. ہرنی نے جیسے ہی امام کو دیکھا نہ جانے زبان بے زبانی میں امام سے کیا فرمایا کہ امام نے کہہ دیا کہ اے شیخ اس ہرنی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر نہیں آئی، اسے تو جانے دے. کہ مولا صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی شکار ملا اور آپ کہہ رہے ہیں جانے دے. کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. کہا اگر آپ ضمانت لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس نے ہرنی کو چھوڑا، ہرنی چلی گئی. امام اس شخص کے پاس بیٹھ گئے. کافی دیر گزر گئی. وہ شخص کہتا ہے مولا آپ نے ضمانت لی تھی کہ ہرنی واپس آئے گی، لیکن مولا آپ کو شاید پتہ نہیں وہ جانور ہے، اسے بھی اپنی جان پیاری ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر وہ واپس آئی تو قتل ہو جائے گی، وہ واپس آئی تو ذبح ہو جائے گی، مولا اب ہرنی واپس نہیں آئے گی. کہا نہیں تم بھی یہی بیٹھو، میں بھی بیٹھا ہوں، ہرنی ضرور واپس آئے گی. کہا مولا مجھے آپ سے کچھ نہ چاہیے، آپ نے ضمانت دی تھی میں واپس دیتا ہوں، آپ ضمانت واپس لے لیجئے. مولا ہرنی نہیں آئے گی، چلیے گھر چلتے ہیں. مولا نے کہا نہیں میں نے ضمانت لی ہے، ہرنی ضرور واپس آئے گی. کافی دیر گزر گئی.
تو امام نے دیکھا کہ ہرنی آ رہی ہے، ساتھ میں دونوں بچوں کو بھی لے کر آئی۔ امام نے فوراً اس سے پوچھا، یہ بتا تو نے کہا تھا دودھ پلا کر آ جاؤں گی، لیکن اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تجھے پتا نہیں کہ تیری ضمانت میں نے لے رکھی تھی؟ اس نے عربی میں کہا، فصیح زبان میں، مولا معاف کیجئے گا، لیکن میں جب اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ رہی تھی، میں نے پہلے سوچا کہ بچوں کو چھوڑ دوں، لیکن پھر سوچا میں تو مر جاؤں گی، میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، لہٰذا میں نے بچوں کو ساتھ لیا اور یہ سوچا کہ میں ان بچوں کو آپ کے حوالے کر دوں گی اور میں خود شکاری کے حوالے ہو جاؤں گی۔ کہا پھر اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا مولا کیا کروں، جب میں آ رہی تھی میں نے راستے میں دیکھا کچھ جانور ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر آپ کے بابا حسین کا ماتم کر رہے تھے، آپ کے بابا کی عزاداری کر رہے تھے۔ ارے ہم نے سوچا ہم ان کے پاس گئے، قریب جا کے ہم نے پوچھا تم آج کیوں ماتم کر رہے ہو، آج کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ محرم کے ایام چل رہے ہیں، اسی مہینے تو ہمارا آقا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا تھا۔ ارے میں نے سوچا کہ یہ میرا آخری دن ہے، کم از کم آخری دن اپنے آقا حسین کی عزاداری کر لوں۔ امام نے سنا، کربلا کا رخ کیا، آئے میرا مظلوم، آئے میرا مظلوم جان۔ ارے جانوروں کو بھی اتنا قیا کہ حسین کی عزاداری کی جا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جہاں کہیں بھی شیان حیدر قرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اس فرش عزا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا اعوان و انصار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔